قرآن وہ کتاب ہے جو در سے انقلاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے دو بندوں کی گفتگو سننے کے بعد ایک ایسا انوکھا فیصلہ فرمایا جس سے سننے کے بعد آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر میرے آقا علیہ السلام کی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور جلوہ فرمائیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل قوم کے اندر دو ایسے بندے تھے، ایک نے دوسرے سے زمین کو خریدا۔ اب جس نے زمین کو بیچا وہ تو پیسے لے کے اپنے گھر چلا گیا، جس نے زمین کو خریدا تھا اب اس نے سوچا زمین کا میں مالک بن چکا ہوں، کیوں نہ کھیتی باڑی کے کام کا آغاز کروں۔ جب اپنی زمین کے اندر وہ کھیتی باڑی کر رہا تھا، اسی کام کے دوران اس زمین سے ایک سونے کا مٹکا نکلا جو ہیرے جواہرات رقم سے بھرا ہوا تھا۔ اب وہ بندہ تھا بڑا ایمان والا، وہ بندہ تھا رب سے ڈرنے والا۔ اس نے سوچا میں نے اپنے بھائی سے زمین خریدی تھی، یہ سونے کا گڑا، یہ سونے کا مٹکا تو نہیں خریدا۔ اللہ اکبر۔ اب توجہ فرمائیں، بات کرنے والے کون ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام۔ سننے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ حضور فرماتے اس نے مٹکا کندھوں پہ رکھا، اپنے بھائی کے گھر چلا گیا، کہتا یار کچھ عرصہ قبل تجھ سے میں نے زمین لی تھی، آج میں کھیتی باڑی کا کام کر رہا تھا، تیری زمین کے درمیان سے یہ مجھے خزانہ ملا ہے، یہ سونے کا مٹکا ہے، میں نے زمین کے پیسے دیے تھے، یہ مٹکا نہیں خریدا، یہ میرے پاس امانت تھی، اسے تو قبول کر لے۔ اب توجہ فرمائیے گا، دوسرا بندہ بھی کیسے اعلیٰ ایمان والا تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ وہ کہتا ہے بھائی میں نے تجھے زمین بیچ دی، اب اس میں سے جو کچھ بھی نکلے گا وہ تمہارا مقدر ہے۔ اب ایک بندہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے پیسے نہیں دیے، یہ میرے لیے کیسے درست ہے؟ دوسرا کہہ رہا ہے بھائی میں نے پیسے لے لیے، اب اس زمین میں سے جو کچھ بھی نکلے گا وہ تمہارا ہے۔ وہ دور تھا جناب حضرت سیدنا داود علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام صحابہ کرام علیہم رضوان کو یہ بات بتا رکھے ہیں۔ وہ دونوں بندے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا نبی اللہ ہماری مشکل حل فرمائیں، ہماری بات کو سماعت فرمائیں اور حکم جاری فرمائیں، ہم کیا کریں؟ آپ نے جب دونوں کی گفتگو سنی نا، آپ کو پتا چل گیا دونوں خوف خدا والے ہیں، دونوں ایمان دار ہیں، دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ تم دونوں میں سے شادی کس کس کی ہوئی ہے؟ اللہ کے نبی کا انوکھا فیصلہ دیکھیں، تم دونوں میں سے نکاح کس کس کا ہوا ہے؟ دونوں نے کہا حضرت صاحب ہمارا نکاح ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ اللہ نے تم دونوں میں سے اولاد کسے دی ہے؟ ایک نے کہا رب نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے، دوسرا کہتا ہے اللہ نے مجھے بیٹی کی نعمت دی ہے۔ آپ نے بڑے کمال کا فیصلہ فرمایا تم اپنے بیٹے کا نکاح اس کی بیٹی سے کرو اور ان کی شادی کے اوپر جتنی اخراجات ہیں یہ سونے کا جو گڑا اس سے کرو، پھر بھی کوئی مال و دولت بچ جائے تو رب کی بارگاہ میں خیرات کر دینا۔ قوم بنی اسرائیل کے لوگ بھی کیسے ایماندار ہوا کرتے تھے، اے کاش ایمانداری کی صفت ہم بھی اپنائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت انبیاء کا مطالعہ کر کے، سیرت صحابہ کا مطالعہ کر کے، سیرت صالحین و اولیاء کا مطالعہ کر کے اپنی زندگیاں بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔